بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم، کتاب نماز کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور ابھی ہم کتاب اوقات نماز کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم اپنی مطالعے کا آغاز حدیث نمبر 600 سے کریں گے، 600 حدیث نمبر 600 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 600، اور یہ حدیث جو ہے قرۃ بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ایک دن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دیر کی اور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے۔ جب ان کے اٹھنے کا وقت قریب ہو گیا تو آپ آئے اور بطور معذرت فرمایا کہ میرے ان پڑوسی نے مجھے بلا لیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر بتایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، تقریباً آدھی رات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پھر ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ بس آپ نے فرمایا دوسروں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، مگر تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے ہو گویا نماز ہی کی حالت میں رہے ہو، لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے ہو گویا نماز ہی کی حالت میں رہے ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر لوگ کسی خیر کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو وہ بھی خیر کی حالت میں ہی ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر لوگ کسی خیر کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو وہ بھی خیر کی حالت ہی میں ہے۔ قرۃ بن خالد نے کہا کہ حسن نے یہ قول حضرت انس رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم نے کتاب اوقات نماز کا مطالعہ مکمل کر لیا۔ اب ہم ایک اور کتاب اذان کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 603۔ نماز کے وقت کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا، پھر یہود و نصارہ کا ذکر آیا، پھر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ وہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور اقامت میں 1 مرتبہ۔ حدیث نمبر 603۔ نماز کے وقت کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا، پھر یہود و نصارہ کا ذکر آیا، پھر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا وہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں، اقامت میں 1 مرتبہ۔ حدیث نمبر 604۔ یہ حدیث ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ نصارہ کی طرح 1 گھنٹہ لے لیا جائے، اور کسی نے کہا یہود کی طرح نرسنگا بغل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور بلال سے کہا بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ حدیث نمبر 605۔ یہ حدیث حضرت انس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں، سوائے قد قامت الصلاۃ
کہ تکبیر کے کلمات ایک دفعہ کہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور سوائے قد قامت الصلاۃ کے تکبیرات کے کلمات ایک دفعہ کہیں۔ حدیث نمبر 608۔ یہ حدیث حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے وہ پیٹھ موڑ کے بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کے بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن لے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جو ہی تکبیرات شروع ہوئی وہ پیٹھ موڑ کے بھاگتا ہے، پھر تکبیرات بھی ختم ہوتی ہیں تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ حدیث نمبر 609۔ یہ حدیث عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سعد انصاری سے روایت ہے۔ میں دیکھتا ہوں تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پہ گواہی دیں گی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جنس و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پہ گواہی دیں گی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حدیث نمبر 611۔ یہ حدیث حضرت سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ حدیث نمبر 612۔ یہ حدیث حضرت عیسیٰ بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے معاویہ بن ابو سفیان سے ایک دن سنا، آپ جواب میں مؤذن ہی کی طرح الفاظ دہرا رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ تک۔ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے ایک دن سنا، آپ جواب میں مؤذن ہی کے الفاظ دہرا رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ تک۔ حدیث نمبر 613۔ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کہنے لگے،
ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی کہتے سنا ہے۔ انہوں نے معاویہ بن سفیان سے ایک دن سنا، آپ جواب میں موزن ہی کے الفاظ دہرا رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ تک۔ جب موزن نے حی علی الصلاۃ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور کہنے لگے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی کہتے سنا ہے۔ حدیث نمبر 614۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ جو شخص اذان سن کر یہ کہے، اللہم رب حاضت الدعوت التامت، اور پوری آگے دعا تک، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ جو شخص اذان سن کر یہ کہے، اللہم رب حاضت دعوت التامت، پوری دعا آخر تک، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ حدیث نمبر 615۔ یہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے تو ان کے لیے کوڑا ڈالنے کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہ رہتا۔ البتہ اس پر کوڑا اندازی کرتے اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی کرنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور وہ چوتروں کے بل گھستے ہوئے ان کے لیے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے تو ان کے لیے کوڑا ڈالنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہتا۔ تو البتہ اس پہ کوڑا اندازی ہی کرتے اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا نماز کے لیے جلدی کرنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور چوتروں کے بل گھستے ہوئے ان کے لیے آتے۔ الحمدللہ ہم نے آج حدیث نمبر 615 تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم 616 سے اپنے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔